اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وسیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی محمد وعلی محمد وعلی شرف وجہہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ و تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ. السلام علیکم عزیزان. اولاً اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو گشادہ کرے، ہم سب کے ذہن پر سے کسی بھی پردے اور قفل کو ہٹائے، ہمارے قلوب سے سارے قفل کو ہٹائے، کہ اس مجلس اعزا سے جتنا ہو سکے اتنا علم و عبرت حاصل کر کے یہاں سے بلند ہوں. اللہ آمین. عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 298 آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے، اور اس بندے نے سوال کیا کہ خدا کیسے ان سب کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسی بندے کو 100 سال کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا. اس سے پہلے کہ میں اس بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز آیت کی بہت گہری تفصیل کو بیان کرنے میں مشغول ہوں، قرآن مجید میں ہی جو اس آیت کے بارے میں ایک جملہ تفسیر جو دیا ہوا ہے، میں پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اس آیت کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عقل کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی عقل کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ایسے بہت سارے امور کو انجام دیتا ہے جو انسان کی عقل سے کہیں بالا تر ہوتے ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہی انسان کو خلق کیا ہے، اللہ نے ہی انسان کی عقل کو خلق کیا ہے، تو اللہ وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری طاقتیں رکھتا ہے کہ وہ ایسے کاموں کو بھی انجام دے دے، ایسے عمل بھی کر دے کہ جو انسان کی محدود عقل سمجھ نہیں سکتے اور قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس لیول کا پاور، اس لیول کی صلاحیت نہیں دی ہے. یہ آیت انہی میں سے ایک ہے کہ جس کی جب گہرائی میں ہم جائیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کچھ معاملوں میں ہمیں خدا کو بس خدا کی خدائی کو قبول کر لینا ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ گہرائی اور لاجک میں جانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم تھوڑے سے بہک سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ تو اللہ ہمیشہ اور اہل بیت ہمیشہ ہدایت کرنے کے لیے موجود ہے. اذان محترم، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرت عزیر کے بارے میں ہے. حضرت عزیر جن کو انگلش میں ایزرا کہا جاتا ہے،
پروفٹ ایزرا جو کہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اور ان کو یہودی لوگ جو تھے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ مسیح، حضرت عیسیٰ کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں۔ حضرت عزیر کے متعلق یہ پوری آیت ہے، اور یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب حضرت عزیر اپنے شہر سے دور کچھ فاصلے پہ تھے، مسافرت کر رہے تھے، آپ اپنے الاغ پہ ایک گدھا تھا جس کے اوپر آپ سواری کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، تو اس جانور کے ساتھ، اس حیوان کے ساتھ، اور آپ کے پاس آپ نے کچھ کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کا گزر ایک ایسے بستی، ایک ایسے شہر، ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پہ جو پوری بستی تھی وہ پوری توبالا ہو رکھی تھی، پوری بستی جو تھی وہ برباد ہوئی ہوئی تھی۔ اور اس انداز سے قرآن مجید میں اس کا جو ہے وہ نقشہ کشی کری گئی ہے کہ ان گھروں کی جو چھتیں تھیں وہ زمین پہ آ گئی تھیں، سب کچھ تہس نہس، سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اور وہاں پہ ہی انسانوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، اور وہ اتنے زمانے سے وہاں پڑی ہوئی تھی کہ سڑ گل گئی تھی، فقط ان کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا۔ تو جب یہ خوفناک منظر حضرت عزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے وہاں پہ تھوڑی دیر توقف کیا، اور وہاں پہ رک کے کچھ دیر فکر کی، اور ناگاہ آپ کی زبان سے یہ سوال نکلا جو آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ کس طرح اللہ ان کو ان کی موت کے بعد، یعنی اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ تو اللہ نے حضرت عزیر کے جواب میں حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے موت دے دی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے وہ خود ایک نشانی بن جائیں۔ بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے، بہت سارے انٹلیکچوئلز کا یہ کہنا ہے کہ دراصل میں جس موت کی بات کی جا رہی ہے قرآن مجید میں اس آیت میں، وہ ایک طریقے کا کوما ہے، وہ ایک طریقے کا ایسا طویل، ایسا لمبا کوما ہے کہ جس میں اوبویسلی انسان کے ساری سینسری فیکلٹیز، ساری اول فیکٹری فیکلٹیز، سارے سینسز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے، ایک طریقے سے زندہ ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ ہل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن لمبے دور کے لیے اس کے باوجود بھی وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ دراصل میں حضرت عزیر کے اوپر اللہ نے وہی کوما طاری کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اس کے مقابلے میں علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں فرمایا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، 2 لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عزیر کے اوپر ایک کوما طاری کر دیا تھا، وہ نازل کر دیا تھا کہ جس کے تحت وہ 100 سال کے لیے جو تھے وہ کوما میں رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ پہلے جیسا سالم بنا کے اٹھا دیا۔ تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب قرآن مجید میں واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے موت، تو پھر ہم اس کو کوما کیوں انٹرپریٹ کریں؟ اگر اس الفاظ کا کچھ ایسے معنی ہوتے جو امبیگوس ہوتے کہ جس میں اس چیز کا شبہ رہ جاتا کہ اس کا شاید یہ میننگ ہو، تو پھر تو ہم اپنے جو ہیں وہ انٹرپریٹیشنس کو الگ الگ بنا سکتے ہیں، لیکن جب قرآن میں واضح طور سے لکھا ہے کہ 100 سال کے لیے موت دے دی اللہ نے اس بندے کو، تو پھر ہم ان سارے زبردستی کے کنفیوژنز میں اور ان چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے میں کیوں مبتلا ہوں؟ اور ویسے بھی جو خدا اگر ایک انسان کو، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوما میں رکھا تھا اللہ نے، تو کوما میں بھی جو انسان رہتا ہے وہ کتنا رہ لیتا ہے؟ حد سے حد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال تو لوگوں کی زندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر
یقین کرنے کی ہی بات آ گئی ہے، تو جو خدا اگر کسی انسان کو 100 سال کے لیے کوما میں رکھ کے دوبارہ جو ہے وہ صحیح سالم بنا سکتا ہے، تو وہی خدا کسی انسان کو 100 سال کے لیے موت دے کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہی بات آ جاتی ہے اذان محترم کہ جب ہم ایک چیز کو مان رہے ہیں تو جو سالم چیز جو واضح طور پہ قرآن میں موجود ہے، ہم اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ نے جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا تو اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو تمہارے نزدیک جو 2 چیزیں ہیں، ایک سب سے پہلے اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو، یہ کھانا ویسا کا ویسا ہی سالم ہے، یعنی کہ اتنے سالوں میں جہاں حضرت عزیر کو اللہ نے ایک دم سالم رکھا، ایک دم سالم رکھا، ان کے جسم پہ کوئی آنچ نہیں آئی، ان کے جسم پہ کوئی کیڑے یا کوئی ایسے اس طریقے کی چیز جو تھی اس نے ان کے جسم کو خراب نہیں کیا، اسی طریقے سے کھانے کے اوپر بھی کوئی اس طریقے کی وقت کی جو تھی وہ مار نہیں ہوئی، کھانا صحیح تھا، ایک دم خالص سالم اسی طریقے کا تھا جیسے کہ 100 سال پہلے لے کے حضرت عزیر چلے تھے۔ پھر دوسری طرف اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے الاغ کی طرف دیکھو، وہ جو گدھا جس کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ اب اس کی طرف نگاہ کرو، تو جو گدھا تھا وہ پورا سڑ گل چکا تھا، یعنی اس کا پورا گوشت جو تھا وہ پورا خراب ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، فقط اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس کی طرف نگاہ کرو، یہ پورا نیست و نابود ہو چکا ہے، پورا ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی چیز کی واضح دلیل دینے کے لیے حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ نے اشارہ کیا تو وہ ساری ہڈیاں جو تھیں وہ اپنے آپ میں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی، ان کے اوپر گوشت چڑھا، اور جو الاغ تھا وہ اسی شکل میں سامنے کھڑا ہوا تھا جس طریقے سے 100 سال پہلے وہ تھا، جس طریقے سے حضرت عزیر اس کو لے کر چلے تھے۔ اذان محترم، اگر اس چیز کے بارے میں سوچا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقع اندر حقیقت اتنے سارے اللہ کے معجزے ہیں کہ اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں یا ان کے بارے میں اگر ہم ذکر کرنا شروع کریں تو اگر کسی کا بھی ایمان تھوڑا سا ضعیف ہے یا اگر ہم کسی کافر کے سامنے ذکر کرنا شروع کریں تو اس چیز کا نعوذ باللہ مسخرہ بنے گا، اور اس چیز کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے until and unless انسان کا اتنا عقیدہ ہو، until and unless وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ القادر ہے، اس کے لیے ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے نیست و نابودی سے کسی چیز کو دوبارہ زندہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات کامل بھیجے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، اگر ہم قرآن کی اس آیت کے اوپر ایمان لے آئے، اگر ہم فقط اس آیت کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لیں کہ ہاں چلو بھائی ایسا ہوا ہے، تو ہمارے دماغ کی بہت سارے مقام پہ بہت ساری گرہائیں جو بندھی ہوئی ہیں وہ ساری کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اب اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جو ہے نیست و نابودی سے کسی چیز کو دوبارہ سے خلق کر سکتا ہے، یا اگر 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو یعنی کہ پھر اللہ کے لیے ایک پہلے سے زندہ چیز کو کئی سالوں تک باقی رکھنا بھی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ناقابل قبول چیز نہیں ہے، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو خدا ایک الاغ جو کہ کاملاً طور سے ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور اس کی صرف ہڈیاں باقی ہیں، اس کو اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے، تو یہ کتنا مشکل ہے کہ ایک انسان جو پہلے سے زندہ ہے اللہ اس کو کئی سالوں زندہ رکھے۔ میں جو اشارہ کر رہی ہوں انشاءاللہ کہ آپ سبھی سمجھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہمارا وقت کا امام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کیسے ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ اتنے سالوں تک زندہ ہے، کس طریقے سے؟
کون انسان اتنے سالوں زندہ رہ سکتا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے. ہاں ہیں لیکن وہ پیدا ہوں گے. لیکن یہ چیز کیوں قابل قبول نہیں ہے کہ نہیں وہ پہلے سے ہیں، وہ غیبت میں ہیں، اور اللہ کسی کے سن کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے. وہ اس دنیا میں محدود نہیں ہے. اس دنیا کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ یہاں پہ وقت کی مار پڑتی ہے چیز کے اوپر، اور وہ چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی رہتی ہے، پرانی ہوتی رہتی ہے، کہنا ہوتی رہتی ہے، ضعیف ہوتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے جیسے جیسے اپنی عمر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن جس عالم میں اللہ نے امام مہدی کو اللہم صلی اللہ محمد فرجہ رکھا ہے، اس عالم میں وقت کی مار نہیں ہے. وہ وقت سے محدود نہیں ہے. ٹائم، اسپیس، اور یہاں پہ جتنے بھی ایکسٹرینیس ویریبلز ہیں، جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو کسی بھی چیز کو پیرش کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو ختم کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں، وہ فیکٹرز اس عالم میں، اس ڈیمینشن میں موجود نہیں ہیں. تو وہاں کی چیز اسی طریقے سے صحیح سالم رہ سکتی ہے. یہ چیز اتنی زیادہ ناقابل قبول نہیں ہے. تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہزاروں سالوں تک جو ہے وہ مہندی کو غیب میں رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ کیسے اللہ نے اگر ان کی عمر کو روک دیا ہے، وہاں پہ ان کو محفوظ رکھا ہے، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے. یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہم فقط اس آیت کے اوپر ہی ایمان لے آئیں. اگر ہم اس آیت کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں اللہ نے ایسا کیا تھا اور اللہ موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، تو پھر ہمارے لیے اور کوئی بھی چیز ناقابل قبول نہیں ہو جاتی. اور اللہ اپنی سب سے بڑی اور سب سے اہم اسی طاقت کا جو ہے مظاہرہ اور اسی کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پہ کر چکا ہے کہ جس کے بارے میں امام علی نے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جس انسان نے اپنے وجود کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. عزیزان محترم، ہم سب جو ہیں وہ خدا کا فقط ایک ٹکڑا نور ہی ہیں. ہم اللہ کے نور سے ہی خلق کیے گئے ہیں. ہمارا اس سے زیادہ اور کوئی وجود نہیں ہے کہ ہم سب پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. اللہ ہمارے اوپر کاملاً طریقے سے پورا اختیار رکھتا ہے. جب وہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں لا سکتا ہے، تو پھر جو پہلے سے اس دنیا میں ہے اس کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے. ایک صلوات کامل بھیجے محمد وعلی محمد محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک اور قرآن مجید کا بہت ہی بزرگ و معروف داستان، واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی با ایمان لوگ ہوں گے ان کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے اور اتنی ایک نئی طاقت، ایک نئی نیرو آتی ہے کہ جس سے انسان جو ہے اگر اپنی زندگی میں کچھ مسائل کو لے کے نا امید بھی ہو جاتا ہے تو ان سارے واقعات کو پڑھ کے دوبارہ سے اس میں امید جاگ جاتی ہے کہ نہیں، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ القادر ہے، اللہ القوی ہے، اللہ ساری قدرت رکھتا ہے. حضرت موسیٰ کا دریائے نیل کے اوپر اپنی عصا مارنا اور نیل کا اس انداز سے الگ ہو جانا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے ایک راستہ بنا دیا. عزیزان محترم، بار بار میں دوبارہ اسی آیت کے اوپر تکیہ کر رہی ہوں کہ اللہ نے حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے، اور یہ میں آپ کو اس حضرت عزیر کی بات بتا رہی ہوں کہ جو پیغمبر خداوند متعال ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے. لیکن کیونکہ اللہ کو ان کو نشانی بنانا تھا باقی قوم کے لیے، تو انہوں نے ان کے اس سوال کے اوپر، جو کہ اللہ کی قدرت کے اوپر سوال نہیں تھا، ان کی فقط یہ کیوریوسٹی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ یہ کام جو ہے وہ کس انداز سے انجام دیتا ہے اور کیسے انجام دے گا. تو اللہ نے اس چیز کو، اگر نعوذ باللہ ان کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ اس چیز کا جواب پھر دوسرے انداز سے دیتا، تنبیہ کر کے دیتا. لیکن اللہ نے جو چیز ان کے دل میں پہلے سے مضبوطی کے ساتھ تھی، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہراً پیش کر دیا. کہنے سے مراد ہے، واپس یہاں پر لٹ کے آتے ہیں کہ جس اللہ نے حضرت عزیر کی خود آنکھوں کے سامنے
ہڈیوں کو اشارہ کیا الاغ کی، تو عزیزان محترم یہ تفسیر میں دیا ہوا ہے کہ وہ ہوا میں کھڑی ہو گئی، ان کے اوپر گوشت چڑھا اور وہ پھر سے الاغ بن گئی، پھر سے جو تھا وہ گدھا تیار ہو گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے 100 سال پہلے موجود تھا، زندہ تھا۔ یہ میں نے جملہ بول دیا بڑی آسانی سے اور آپ نے سن لیا، لیکن واقعاً کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے خدا کی قدرت کو، تو ان کے لیے یہ جو واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے گزر گیا تو ان کے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز بات اگر ہوگی بھی تو انہوں نے قبول کر لی ہوگی، کیونکہ وہ واقف تھے، جیسا میں نے کہا خدا کی قدرت سے واقف تھے۔ لیکن اگر اس چیز کا معجزہ میرے جیسے ضعیف النفس انسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوتا تو شاید وہیں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئے ہوتے، کیونکہ یہ چیزیں سننے میں جتنی عجیب لگتی ہیں ان کو دیکھنا کتنا عجیب ہوگا۔ اور عزیزان محترم، جتنے بھی معجزات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اس زمانے میں یہ معجزہ لے آیا، اس زمانے میں یہ معجزہ لے آیا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی عصا سے جو ہے وہ نیل میں راستہ بنا دیا، اور یہ سارے معجزے ہوئے ہیں، اور اب لیکن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر یہ ان ساری چیزوں میں، ان سارے واقعات میں اتنی زیادہ سچائی ہے تو یہ سارے اب کیوں نہیں واقعے پیش آتے ہیں؟ اس کی وجہ عزیزان محترم یہ ہے کہ اس زمانے میں جو تھا، جہاں پہ گمراہی بہت زیادہ تھی، وہیں پہ عقیدہ بھی بہت زیادہ اونچا تھا، یعنی کہ لوگوں کا یقین، جن لوگوں کا نہیں یقین تھا ان کا بالکل یقین نہیں تھا، لیکن جن لوگوں کا یقین تھا خداوند متعال میں، ان کا ایمان کا جو درجہ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ اور یہ معجزات بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہوتی تھی جو اللہ اپنے معجزے دکھاتا تھا، یہ جب کوئی قوم جو تھی بہت زیادہ نافرمان اور سرکش ہو رہی ہوتی تھی اور اللہ کے وجود میں اور رسول کے کلام پہ یقین کرنے سے انکار کرتی تھی، تو اللہ ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ گریبان پکڑ کے لے آئے، اس لیے یہ معجزات دکھاتا تھا کہ اب تو لاؤ گے ایمان، اب تو یہ بھی کر دیا، اب تو لاؤ گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو لاؤ گے۔ لیکن عزیزان محترم، ایسا کہا جاتا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ آج کے وقت میں، آج کے دور میں لوگوں کا جو ایمان ہے وہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر اللہ کوئی معجزہ لے بھی آتا ہے تو انسان کو اولاً تو یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہوا ہے یہ معجزہ تھا کہ یہ جو ہوا ہے وہ جادو تھا۔ عزیزان محترم، بہت فائن لائن کا ڈفرنس ہوتا ہے معجزے اور جادو میں۔ جادو ٹکتا نہیں ہے، جادو بہت ٹیمپرری ہوتا ہے، اور معجزہ اس کا اثرات جو ہیں آخر تک نظر آتے رہتے ہیں۔ تو ایک ضعیف ایمان انسان کے لیے اس چیز میں بھی فرق کرنا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ خدا کا معجزہ تھا یا پھر کوئی کرامت تھی یا پھر جادو تھا، اسی چیز میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل چیز ہے۔ تو آج کے زمانے کے ہمارے قلوب اتنے مضبوط نہیں ہے، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ اس طریقے کے معجزے کر دے، ورنہ کرنے والوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بہرحال کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے نیل میں راستہ بنانا اللہ کے لیے کیوں مشکل ہوگا کہ جب ان ہڈیوں کو کھڑا کر کے دوبارہ سے حیوان بنا دیا۔ اور قرآن مجید کی سورہ فصلت میں ایک مقام پہ بہت ہی خوبصورت جو آیت دی ہوئی ہے، جو دنیا کی خلقت کا بہت بڑا ثبوت بھی مانی جاتی ہے، کہ جب آسمان اور زمین کچھ نہیں تھے، فقط دھواں تھے، اس وقت اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یا با خوشی یا با کراہت ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے جواب دیا کہ ہم اطاعت گزار بن کے تیری بارگاہ میں آتے ہیں یا خدا۔ مطلب اللہ نے ان کو بلایا اور وہ آئے اور وجود میں آ گئے، آسمان بن گیا، زمین بن گئی۔ تو جو اللہ ایک اشارے سے نیست و نابودی سے آسمان زمین کو وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ خدا کیوں حضرت موسیٰ کے لیے فقط دریا کو حکم دے کے اس میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بہت زیادہ تفکر نہیں کرنا چاہیے ہے، مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ خود پر سے، اللہ ان ہمسیلف، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں سوچنا، اس کے وجود کے بارے میں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، ایسا دکھتا ہے، اس کے پاس نعوذ باللہ یہ ہاتھ ہے یا یہ
سر ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے، اس کا فزیکل شیپ جو ہے ہمیں نہیں امیجن کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں بچپنے سے بتایا جاتا ہے، اور جو چیز قابل قبول ہے کہ اللہ ایک نور ہے، ہمیں فقط ایک نور کے طور پہ اللہ کو تصور کرنا چاہیے. تو وہیں جہاں اس کی قدرت کی بات آتی ہے، تو کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن باقی ساری چیزیں جو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں اس چیز کے بنا کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے کہ اللہ ایسے بہت سارے کام، جیسے میں نے پہلے بولا، ایسے بہت سارے کام انجام دے لیتا ہے جو ہماری عقل سے کہیں بالا ہوتے ہیں. سائنس بھی اگر اس میں بہت زیادہ گھس جائے گی تو اس کو بھی جواب شاید آنے والے بہت سارے سالوں میں، وہ بھی اگر اللہ کی رضا رہی تو مل جائیں گے. کیونکہ اللہ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو اصل میں معجزے ہوتے ہیں وہ کچھ سلو پروسیسز ہوتے ہیں، اللہ جن کو ان معجزوں کو انجام دینے کے لیے کیٹلائز کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی سپیڈ کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. تو وہ اچانک سے جو ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کیا ہو گیا. جس طریقے سے بچہ جو ہے وہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا، اللہ چاہے تو اس کو ایک دن میں بنا کے اس دنیا میں لے آئے. تو اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، اللہ باؤنڈ نہیں ہے ٹائم سے. اللہ اس پروسیس کو ہائپر ملٹیپلائی کر کے جلدی سے انجام دے سکتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بہت ناقابل قبول چیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے فزکس. اللہ نے خلق کی تو وہ کر سکتا ہے. تو بس یہی عزیزان محترم کے ان ساری چیزوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں جتنا تصور کرتے ہیں، اتنا دماغ اور کھلتا ہے پاسبلٹیز کا، کہ کیا کیا واقعاً پاسبل ہے اللہ کے لیے. اس چیز کا جب ہمارے دماغ کے قفل کھلتے ہیں تو بہت زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کیا جو خدا یہ سب کر سکتا ہے، یہ میری حقیر سی جو یہ دقت ہے، کیا اس کو صحیح نہیں کر سکتا؟ یا میری زندگی میں جو یہ مادی مشکل سی لگی ہوئی ہے ظاہراً طور پہ کہ اگر فقط اتنے سے اتنا ہو جائے تو صحیح ہو جائے گی، تو کیا وہ یہ حل نہیں کر سکتا؟ عزیزان محترم، ہمارے اندر ایمان کی اور صبر کی کمی رہتی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کو سمجھ کر بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے. کوئی چیز اس کے لیے مشکل، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہم اس کے ہاتھ کی خلقت ہے. There is nothing which he can possibly not do with us or about us. He has absolute power over us. اللہ القادر ہے، ہم پہ پوری طریقے سے غالب ہے، ہماری شہ رگ سے ہم سے قریب ہے. عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک اور جو بہت ہی اعلیٰ مقام چیز جو اللہ انسان کے ہاتھوں کروا دیتا ہے، کہ جس کے بعد اس کو بے شمار نعمتیں، رتبہ، سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کر دیتا ہے، وہ ہے قربانی. اللہ نے نیل میں تب تک راستہ نہیں بنایا جب تک سے حضرت موسیٰ نے فرعون کے شر کو جھیل نہیں لیا، جب تک سے ساری اذیتیں جھیل نہیں لیں تب تک سے راستہ نہیں بنایا. پہلے آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اس وقت تک نہیں نکالا جس وقت تک وہ وہاں پہ ایک دم شکستہ، مایوس، تنہا اور بے بس اپنے آپ کو نہیں محسوس کرنے لگے، کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار، میں نے اپنے نفس پہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے، اور اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میرا کوئی اور مددگار نہیں ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی کوئی بہت زیادہ معجز نما مدد چاہیے ہے تو اس سے پہلے کوئی بہت بزرگ امتحان بھی دینا پڑتا ہے. اگر وہ امتحان صبر کے ساتھ انسان نے دے لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ با ایمان اپنے بندوں کی مدد، امداد کے لیے فوراً حاضر رہتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. لیکن بشرط ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو پار کر پائیں. کربلا کی طرف نگاہ کریں عزیزان محترم، تو سب فلاح یافتہ ہیں،
سب لوگ کامیاب ہیں، سارے 72 کے 72 نفر کامیاب ہیں۔ کیوں بی بی زینب نے کہا کہ مجھے فقط زیبائی، فقط خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جس الہی ہدف سے آپ کے کنبے کو زمین پہ بھیجا گیا تھا، آپ نے وہ الہی ہدف پورا کر دیا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے کسی انسان سے تو جو اطمینان قلب، جو سکون کا عالم ہوتا ہے، وہ دنیا کی کوئی خوشی نہیں عطا کر سکتی عزیزان۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سب سے عزیز چیز کی قربانی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ تاریخ پروئی ہوئی ہے ایسے واقعوں سے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبروں سے، اماموں سے ان کی سب سے عزیز چیز طلب کی، اور سب نے فرما برداری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جب رکھ دیا، تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ نے انہیں کیا درجات، کیا مقامات عطا کیے۔ عزیزان محترم، کربلا کا منظر ہے، سارے اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم کے ٹکڑے امام حسین بٹور چکے ہیں، انو محمد شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس اب نہیں رہے اپنے کنبے کی حفاظت کرنے کے لیے، علی اکبر کی اذان اب نہیں سننے کو ملے گی۔ اذان محترم، میرا آقا حسین کربلا میں تنہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک حجت تمام کرتے ہیں، یہ آواز دے کر کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من ناس ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے، حسین جو کہ رسول کا نواسا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ غیرت دلانے کے لیے تھا فوج یزید کو، آنے والی نسلوں کو، کہ تمہارا وقت کا امام تنہا رہے گا تو تم اٹھ کے آؤ گے اس کی مدد کے لیے۔ عزیزان محترم، کہیں سے کوئی جواب نہیں تھا، میرا آقا حسین یکو تنہا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے، امام حسین خیمے کا رخ کرتے ہیں، بی بی زینب زور زور سے رو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دریافت کرتے ہیں، بہن کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے میرے بھیا حسین، جب آپ نے پکارا نا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ آپ علی اصغر کی طرف گئے، بی بی رباب کی گود میں آپ ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، ماں چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں چپ ہو رہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اور نہ جانے کیا اس بچے کے کان میں کہا کہ علی اصغر خاموش ہوئے، اپنے بابا کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اذان محترم، روایت بتاتی ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کہا تھا، علی اصغر، کیا تم اپنے بابا کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے بابا کے ساتھ میدان جنگ میں آنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے بابا کے دین کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ چلو میں تمہیں میدان جنگ میں لے کے چلتا ہوں۔ امام حسین نے سب سے اجازت لی، علی اصغر کی ماں سے اجازت لی، علی اصغر کو اپنی ابا میں چھپایا، اتنی شدت کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، اور وہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ۔ عزیزان محترم، انسان بہت آسانی سے پڑھ دیتا ہے یہ واقعات، لیکن اگر 2 لمحے کے لیے تصور کرے اپنی اولاد کو اس جگہ پہ، تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔
علی اصغر کو گود میں لے کے آپ میدان کی طرف گئے تو ہوا میں جو آپ چھپائے ہوئے تھے تو دشمن یہ سمجھنے لگے کہ حسین اب اتنا تنہا رہ گئے ہیں کہ وہ قرآن کی مدد لے کر آئے ہیں، اب قرآن کے علاوہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ابا کا دامن جو ہٹایا تو دیکھا آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ ساری فوج حیرت میں آ گئی کہ اب اس بچے کا کیا کام ہے اس جنگ کے میدان میں۔ آپ نے یزیدی فوج کے سامنے التجا کری۔ عزیزان محترم، یہ سب مصلحت پروردگار سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ حسین جیسی شخصیت کو کس انسان کی یا کس چیز کا کیا نیاز سوائے پروردگار کے۔ ایک اشارے میں پوری کائنات جس کے قدموں میں آ جائے، اگر وہ دشمنوں، ظالموں، طاغوتوں کے سامنے جا کے کسی چیز کی التجا کر رہا ہے، اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو وہ ان دشمنوں کے لیے نہیں تھا، وہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہماری غیرت جگانے کے لیے تھا، وہ دین کی حفاظت کے لیے تھا، اپنی حقانیت کو، اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے، تمہیں مجھ سے ویر ہے، لیکن اس 6 مہینے کے بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو پانی پلا دو۔ آپ نے علی اصغر کی طرف اشارہ کیا کہ اے میرے بچے، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم کسی تلوار سے تو جنگ نہیں لڑ سکتے ہو، لیکن تم اپنے انداز سے جہاد کرو، اپنی سوکھی زبان کو ذرا اپنے ہونٹوں پہ پھیر کے ان یزیدیوں کو دکھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ عزیزان محترم، علی اصغر نے اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کی، جو اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیری ہے، تو یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی، اور سب یہ کہنے لگے زور زور سے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا پانی نہیں پلا سکتے۔ یہ سن کے ملعون عمر سعد نے حکم دیا حرملہ کو کہ تم سوچ کیا رہے ہو، دیکھ کیا رہے ہو، تیر چلاؤ۔ دل میں یہ خوف تھا کہ اب چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، ہماری فوج کہیں حسین کی طرف نہ چلی جائے اور حسین کی سچائی ان لوگوں کے اوپر طاری نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، حرملہ کا 3 بھالے کا تیر، امام حسین کا 6 ماہ کا نازک سا بچہ، آپ نے علی اصغر کی حفاظت کرنے کے لیے جو اپنا ہاتھ ان کے آگے رکھا ہے، تیر کو آتا دیکھ کر، تو جو تیر آیا ہے وہ پہلے تو امام حسین کے بازو سے ہو کے گزرا اور پھر ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید دیا۔ علی اصغر نے اسی لمحے دم توڑ دیا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں ان کی سب سے عزیز قربانی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، کس انسان، کس عرفا، کس ولی خدا میں، کس کے جگر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے 6 مہینے کے لال کو قربان کر دے۔ امام حسین کی قربانی اور ان کی اللہ کے لیے محبت سے افضل کس کی محبت ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کربلا میں جو اتنے معصوموں کی قربانیاں ہوئی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہماری نسلوں پہ رحم کرے کہ ہم میں کچھ غیرت جاگے اور امام حسین کا دین جس شکل میں وہ بچا کے گئے ہم اس شکل میں اس کی حفاظت کر سکیں۔ جن بیویوں نے اپنی چادریں چھنوا کے ہماری چادروں کی حفاظت کری ہے، ہم ان چادروں کی آج کے وقت میں حفاظت کر سکیں، اپنی حیا کی حفاظت کر سکیں۔ اس وبا نے
جس نے دنیا کو تھام رکھا ہے، پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، معذور بنا دیا ہے، اس وبا کو جلد سے جلد نیست و نابود کرے خدا، سب کو شفا یاب کرے، اللہ آمین۔